میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وقال تعالى إذ جاءتكم جنود من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وقال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف 100% سچا اور پکا، اور جس کے ایک ایک حرف پر، جس کی ایک ایک خبر پر، جس کی ایک ایک بات پر دل کی گہرائیوں سے پکا یقین رکھنا، اور ایسا یقین جس میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شک شبہ نہ آنے پائے، یہ ہم سب کے نجات کے لیے، ایمان کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے پہلی شرط ہے۔ اسی قرآن میں جس کی یہ شان ہے، جس کا ایک ایک حرف پکا ہے، جس کی ایک ایک بات پر یقین کرنا، اور ایسا یقین جس میں کبھی سوتے جاگتے شک کی ایک لہر بھی دل میں نہ آئے، اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات دہرائی ہے کہ ہم کوئی فیصلہ کر لیں تو دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی ظاہری اور مادی طاقت میرے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ میں ایمان والوں کی مدد کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات دہرائی، کوئی صفحہ شاید خالی نہ ہو جس میں یہ مضمون گھوم پھر کر آیا نہ ہو، الا ان حزب اللہ ہم الغالبون، کہیں فرمایا الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، کہیں فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہیں فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہمتیں پست مت ہونے دینا، حالات سے متاثر ہو کر غم سے بوجھل مت ہو جانا، اگر تم ایمان والے رہو گے تو ہمیشہ سر بلند رہو۔ ہم مدد کرتے ہیں رسولوں کی اور ایمان والوں کی، اور مدد کرتے رہیں گے اس دنیا میں بھی اور اس دن بھی جس دن کے گواہ کھڑے ہوں گے۔ سینکڑوں آیتیں ہیں اس مضمون کی، اور کرتے رہیں گے ہی نہیں، 20 مثالیں اللہ نے پچھلی تاریخ کی بھی ہم کو سنا دی
کیسے کیسے مدد کی، کیسے کیسے حالات آئے، کیسے کیسے دشمنوں کے حملے ہوئے، کیسے کیسے نبی اور ان کی امتیں سخت حالات میں گھریں. دشمن کے پاس بہت ہتھیار، بہت ٹیکنالوجی، بہت اسباب، بڑی تعداد، اور نبیوں اور ان کے ماننے والوں کے پاس تعداد بھی کم، وسائل بھی کم، اسباب بھی کم، ظاہری طور پر کوئی مقابلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے کتنے واقعات سنائے جن واقعات کا خلاصہ یہی اور جن واقعات کا حاصل یہی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب دنیا کو، مظلوم قوموں کو، مظلوم قوم بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے چھٹکارا دلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پل بھر میں اپنے اس فیصلے کو دنیا میں نافذ کر دیا. جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ بہت ہو گئی تربیت، بہت ہو گیا امتحان، اب بنو اسرائیل کے ایمان والوں کو اور موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنی ہے، انہیں نجات دینی ہے، چھٹکارا دلانا ہے اس ظلم کی چکی سے، ان ظالم فرعونی طاقت کے چنگل سے، اور ان کو اب مصر میں اور دنیا میں عزت کے ساتھ رکھنا ہے. اب نظام بدلنا ہے، جو دبے کچلے اور مظلوم تھے ان کو اوپر لانا ہے، اور جو ظالم تھے ان کو تباہ کر دینا ہے. جب اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو فرعون کی پوری حکومت اور فوج مل کر روک نہ سکی. کتنے واقعات ہیں، کتنے تجربات ہیں، اور آخر میں رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اکیلا انسان خاندان کے اکثر لوگ مخالف، رشتہ دار مخالف، کنبہ قبیلہ مخالف، بڑے بڑے لیڈران مخالف، قبیلوں کے تمام بڑے بڑے حکام مخالف، پورے جزیرے عرب کی تمام قبائلی طاقت مخالف، دنیا کی دو بڑی سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر اپنی تمام فوجوں کے ساتھ اور ان ہتھیاروں اور ان لشکروں کے ساتھ جن کو عربوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، وہ سب مخالف. انسانی شیاطین بھی مخالف، اور وہ شیاطین جو نظر نہیں آتے، شیاطین جن، وہ بھی دشمن. اللہ نے قرآن میں خود بیان کیا. یہ تو چند ان دشمنوں کے نام میں نے لیے جن کو لوگ دیکھتے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ صرف یہ دشمن نہیں ہے میرے رسول کے جن کو تم دیکھ رہے ہو، کروڑوں جنات کے شیاطین بھی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ڈنکے کی چوٹ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اعلان فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. محمد، یہ دشمن صرف تمہارے نہیں ہیں، ہر نبی کے پیچھے ہم نے پوری دنیا کے شیاطین انس اور شیاطین جن کو دشمن بنا کر کھڑا ہونے کا موقع دیا ہے. یہ تو ہمیشہ اصول ہے کہ دنیا میں جو اچھے لوگ ہوں گے، جو خیر اور حق پر ہوں گے، آسانی کے ساتھ ان کو جینے کا موقع اور غلبے کا موقع نہیں ملتا، کبھی نہیں ملتا. ساری دنیا کی شیطانی طاقتیں ان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ شیطانی طاقتیں جو کل تک سوئی ہوئی تھیں، انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی محمد سے، کبھی انہوں نے ان کو بدنام کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. چھایا ہوا تھا ان کا نام مکہ مکرمہ میں، لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے. یہ پل بھر میں ہوا کیا کہ وہی لوگ جو اتنا اعتماد کرتے تھے، جو اپنے مسائل کو ان سے حل کراتے تھے، جو ان کو الصادق الامین کا لقب دیتے تھے، یہ ایک دم سے دشمن کیوں ہو گئے؟ اس لیے ہو گئے کہ یہ طے ہے کہ جو سچائی کے اور حق کے اور انصاف کے راستے پر کھڑا ہوگا اس کو اللہ تعالی سخت امتحانوں سے گزاریں گے. یہ بالکل طے ہے. اگر کسی کی یہ تمنا ہے، اور ہم میں سے اکثر کی ہے، کہ اللہ ہم کو سچا مان لیجئے، ہمیں کسی امتحان سے نہ گزاریے،
ہم بہت سچے ہیں، بہت پکے متقی ہیں، پکے آپ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم آپ کے رسول پر جان نشاور کرنے والے ہیں، ہم غریبوں کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم گناہوں سے بچنے والے ہیں، ہم آپ کی مدد کے مستحق ہیں یہاں بھی اور آخرت میں بھی. بس ہماری یہ بات آپ یوں ہی مان لیجئے، ہمیں دنیا میں آزمائشوں سے نہ گزروائیے، ہم بہت آرام سے یہاں بھی رہیں، بہت آرام سے وہاں بھی رہیں، کہیں کوئی تکلیف ہم کو نہ ہو. یہ ہماری سب کی تمنا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں صاف اعلان کر دیا ہے کہ یہ تمنا میں ہرگز نہیں چلنے دوں گا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے اور پچھلی قوموں پر جو سخت حالات آئے تھے وہ تم پر نہیں آئیں گے؟ ان پر کیا ہوا تھا؟ ان کو جنگوں نے بھی گھیرا تھا، دشمنوں نے ان پر سخت حملے کیے تھے، فقر و فاقے اور غربت میں بھی پھنسے تھے، وہ اقتصادی بدحالی میں بھی مبتلا ہوئے تھے، دنیا کی قوموں سے پیچھے رہ گئے تھے. وہ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اور ایسے حالات آئے تھے کہ وہ ہلا دیے گئے تھے. اتنے سخت حالات میں آئے تھے پچھلی امتوں پر کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، کہ ان کے نبی اور ان کے ساتھ ایمان والے وہ خود پکار اٹھتے تھے کہ متی نصر اللہ، اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی. جب نبی پکار اٹھے تو سوچ دینا چاہیے کہ کس درجے کی تکلیفوں اور آزمائشوں میں وہ قومیں مبتلا کی گئی ہوں. اور جب ان کے امتحان اس سطح تک پہنچتے تھے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب جواب آتا تھا، الا ان نصر اللہ قریب. سن لو، اب سن لو کہ اب اللہ کی مدد بہت قریب ہے. رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کی جو مددیں تھیں وہ کبھی کسی کے ساتھ نہ ہوئیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے باوجود کتنی سخت تکلیفوں سے ان کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو گزارا گیا، کتنے سخت امتحان ہوئے. ایک 15 منٹ میں تو کیا 15 مہینے میں کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زندگیوں کے امتحانات کا واقعات بیان نہیں کر سکتا. آرام آرام سے نہیں گزری زندگی ان کی. کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں نئی سازشیں، نئے حملے، نئی تکلیفیں، نئی آزمائشیں نہ آتی ہوں. کوئی ایک دن نہیں تھا. ایک موقع تو ایسا آیا کہ ساری طاقتوں نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا. جٹ کر، اکٹھا ہو کر، ساری کفر کی تمام طاقتوں نے اکٹھا ہو کر مدینے پر حملہ کیا. جتنے قبیلے تھے قریش کے وہ اکٹھا ہو گئے. قریش کی قیادت، یہودیوں کا قیادت، بنو قریظہ، بنو نذیر، بڑے بڑے قبائل، بڑے بڑے ملک یہودیوں کے، ان کی زبردست طاقتیں اکٹھا ہو گئیں اور ایک ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا. بہت ہی سخت ترین موقع تھا جو حضور کی زندگی میں گزرا. آپ نے مشورہ کیا کرنا چاہیے. ایران سے آئے ہوئے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو آپ کے محبوب صحابی تھے، ایک نرالا مشورہ دیا. کہا میری رائے اللہ کے رسول یہ ہے کہ باہر نکل کر مقابلہ نہ کیا جائے، بلکہ ایک پوری خندق چاند کی شکل میں، ہلالی شکل میں ایسے کھود دی جائے کہ مدینے سے آنے والے اتنی گہری، اتنی چوڑی خندق ہو کہ جو مکے سے آئی ہوئی فوج جب پہنچے یہاں تو ان کے پیدل لوگ بھی خندق نہ پار کر سکیں، گھڑ سوار بھی خندق نہ پار کر سکیں. ایک دو اگر پار کرے گا تو ایک دو کا ہم مقابلہ کر لیں گے. پوری فوج اگر اندر مدینے میں آ گئی تو مقابلہ کرنا مشکل ہوگا. ابھی ہم کمزور ہیں.
پیچھے سے پہاڑ تھے اور سامنے سے جو کھلا راستہ تھا مکے کے آنے والا، ادھر خندق. اللہ کے رسول نے حکم دے دیا، اور صرف حکم نہیں دیا اور جا کر آپ گدے پہ بیٹھ گئے. کیا دن تھے وہ، جب 14 کلومیٹر لمبی خندق ایک ہفتے میں کھودی صحابہ کرام نے، اور اس زمین میں جو خالص پتھریلی زمین ہے، سارے صحابہ لگ گئے. اتنی غربت کا عالم تھا کہ کئی کئی دن کے فاقے تھے، پیٹ پر پتھر بنے ہوئے تھے، سخت سردی تھی، نہایت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اور صحابہ کرام کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کدال لیے ہوئے کھود رہے تھے مدینہ کی زمین. عجیب و غریب بات ہے کہ وہی صحابی جنہوں نے مشورہ دیا تھا حضرت سلمان فارسی، ان کے حصے میں، صحابہ کرام کے حصے میں ایریا ناپ کر ایریا بانٹ دیا گیا تھا. اتنے اتنے ایریے میں 10 آدمیوں کی یہ جماعتیں یہ گویا کھودیں گی. اس وقت ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ مہاجرین نے کہا کہ سلمان کو ہمارے ساتھ دے دیجئے، انصار نے کہا سلمان کو ہمارے ساتھ کر دیجئے. سلمان تو باہر کے تھے، وہ نہ مکے کے تھے کہ ان کو مہاجر کہا جاتا، نہ وہ مدینے کے تھے کہ ان کو انصار کہا جاتا، تو ان کو ہمارے ساتھ دے دی. اتنے محبوب تھے وہ. لیکن آپ نے اس وقت اس مسئلے کو حل عجیب طرح سے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. اور پھر آپ نے ان کے ساتھ 10 آدمیوں کی ایک جماعت بنا دی اور ایک ایریا ان کو دے دیا کہ یہ اتنا ایریا میں خندق کھودنا تمہارے ذمہ. لگ گئے. عجیب بات ہے کہ وہی چٹان جس کو سلمان فارسی خود کھود رہے تھے، خندق کھودتے کھودتے نیچے ایک چٹان آئی، وہ کسی قیمت پر چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی. تھک کے بیٹھ گئے صحابہ، کیا کریں؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ سلمان آپ خود جائیں اور اللہ کے رسول سے کہیں کہ ایک چٹان ہمارے حصے میں جو آئی وہ کسی قیمت پر ٹوٹ ہی نہیں رہی ہے، کیا کریں ہم؟ اللہ کے رسول نے نہ کوئی وظیفہ بتایا، نہ کوئی جھاڑ پھونک بتائی، نہ کوئی عمل بتایا. فرمایا چلو میں چلتا ہوں. خود آپ تشریف لائے. کیا انداز ہے نبوت کا. اور آپ نے کدال لی اور کدال لے کر آپ نے خود اس پتھر پر جو مارا تو اس کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا اور اس میں سے ایک روشنی نکلی. اس وقت آپ نے فرمایا تمت کلمت ربک صدقا، رب کی بات پوری ہو کر رہے گی. اس کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ کدال ماری، اس میں 1/3 حصہ ٹوٹا اور پھر ایک روشنی نکلی. اور اب کیا آپ نے آیت پوری پڑھی؟ فرمایا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا. اور اس کے بعد تیسری مرتبہ آپ نے پھر کدال ماری اور اس مرتبہ پھر ایک روشنی نکلی اور پوری چٹان ٹوٹ گئی. جس وقت آپ اوپر اٹھاتے تھے اپنا ہاتھ کدال مارنے کے لیے تو صحابہ کی نظر پڑی کہ ہم سب کے پیٹوں پر بھوک کی وجہ سے تو ایک ایک پتھر بنا ہے، مگر اللہ کے محبوب کے پیٹ پر 2 پتھر بنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جتنا فاقہ ہوا ہے اس سے زیادہ حضور کو فاقہ ہوا ہے. اور اسی منظر کو اللہ تعالیٰ نے کھینچا، اذ جاءتکم جنود من فوقکم، تم پر فوجیں حملہ آور ہوئیں سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی. اذ زاغت الابصار، اور آنکھیں پتھرا گئی. وبلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے منہ کو آ گئے. وتظنون باللہ الظنون، اور تمہارے دل میں بھی اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان آنے لگے. اللہ اکبر. جب صحابہ جیسوں کے دلوں میں اللہ کے بارے میں کچھ خیال آنے لگے تو سوچیں کہ وہ مصیبت کتنی سخت ہوگی. لیکن اس سب کے باوجود ان کا ری ایکشن کیا تھا؟ قرآن نے نقل کیا ہے اس کو. فلما رأى المؤمنون الاحزاب، جب انہوں نے ان فوجوں کو آتے ہوئے دیکھا تو ڈر اور خوف کے بجائے ان کا جو اندر سے دل کی کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ ان کی زبان سے نکلا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. ارے یہ تو وہی ہے جن حالات کا اللہ اور رسول ہم کو پہلے بتا چکے کہ تم کو اس راستے میں
یہ مشکلات پیش آئیں گی اور ایسے ایسے حملے تم پر ہوں گے. یہ تو بالکل وہ ہے جو حضور ہم کو پہلے بتا چکے. لہذا ہمارا ایمان اور بڑھ گیا ان فوجوں کو دیکھ کر. سبحان اللہ. حالات میں گھری ہوئی امت کا ایک تو ریئیکشن یہ ہوتا ہے، جب چاروں طرف سے گھر جائیں مسلمان. اور کیوں گھرتے ہیں؟ وقت کم ہے اس لیے جلدی سے ایک بات عرض کرتا ہوں، جس بات کو بہت تفصیل سے اللہ نے چاہا، اللہ کی توفیق ہوئی تو پرسوں کے درس میں انشاءاللہ یہاں بیان کروں گا. میں جو پرسوں اتوار میں درس قرآن ہونے والا ہے اس میں اللہ کرے کہ میں یہی بات ذرا تفصیل سے قرآن کو سامنے رکھ کر بیان کر سکوں. ایک ریئیکشن تو یہ ہوتا ہے کہ ایمان والے جب حالات میں گرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو وہی بات ہے جو اللہ رسول نے بتائی تھی کہ یہ ہوگا. اس لیے اللہ رسول کی اگر یہ بات سچی ہے تو پھر اللہ رسول کی اگلی بات بھی تو سچی ہوگی کہ اگر ہم نے قربانی دے دی اور تقوی پر ہم مر گئے تو اللہ کی مدد آ جائے. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ گھبرانے کی کیا بات؟ یہ تو وہی بات. اللہ رسول کی بات کے الٹا اگر ہو رہا ہوتا تو ہم ہوتے پریشان. یہ تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ہوگا، انہوں نے بتایا تھا کہ تم ستائے جاؤ گے، انہوں نے کہا تھا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری جانوں پر سخت امتحان آئیں گے. اور ہم امتحان دینے والی امت ہیں. کوئی کامیابی امتحان کے بغیر نہیں ملا کرتی. دنیا میں کوئی اسٹوڈنٹ امتحان کے بغیر کامیاب نہیں ہوتا. جتنی بڑی کامیابی ہو اتنا بڑا امتحان. ہم محمد مصطفیٰ کے آخری امت ہیں تو ہمارا امتحان بھی بڑا ہوگا. ہم تو امتحان دینے والی امت ہیں، ہم موج کرنے والی امت نہیں ہیں. امتحان دینے والی امت کو امتحانات سے کیا گھبراہٹ ہے؟ لیکن جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، جن کے دلوں میں شک ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، جو اوپر سے مسلمان ہوتے ہیں اندر سے دل کے اندر اللہ کی ذات کے یقین نہیں بیٹھا ہوتا، ان کا ریئیکشن بالکل دوسرا ہوتا ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض. قرآن نے اسی سورہ احزاب میں ان کا بھی ریئیکشن بیان کیا. وہ یہ کہ جب حالات ایسے آتے ہیں تو منافق لوگ اور جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے وہ یہ کہتے ہیں ارے یہ سب جھوٹی باتیں تھیں اللہ رسول کی، سب اللہ میاں میں اتنی قدرت نہیں ہے بھائی، کہاں مر گئے، کہاں پھنس گئے، چھوڑو ہٹاؤ، دوسری پارٹی جوائن کرو، یہ سب نہیں چلے گا. اگر اس وقت ہم نے پورا سنت کے لباس بنا لیا اور ہم نظر آنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں اور داڑھی رکھ لی اور ہم نے نمازوں کی پابندی شروع کی تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا کہیں گے، سروس سے نکال دیں گے، مشکل حالات آئیں گے. ارے اللہ کی مدد نہیں آتی، یہ سب بیکار کی باتیں، یہ سب مولویوں کی تقریریں، پھنس جائیں گے ہم. جس کے دل میں حالات کی وجہ سے یہ خیال آئے گا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ منافقی میں اس کا نام لکھ دیا گیا. اور ایک آخری بات، ان حالات کو اللہ کیوں بھیجتے ہیں دنیا میں اور کچھ مدت تک سخت امتحانات سے یہ امت کیوں گزرتی ہے؟ اس لیے گزرتی ہے، اس کے کئی اسباب ہیں. اس میں سے ایک سبب، کئی اسباب جو قرآن میں بیان کیے گئے، ایک سبب میں اس وقت صرف بیان کرتا ہوں. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بیان کیا ہے کہ لیمیز اللہ بین الخبیث والطیب ولیمحص الصادقین ولیعلم الکاذبین. الگ الگ الفاظ قرآن میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس لیے کرتا ہوں، یہ حالات اتاروں گا بار بار تاکہ جب تبدیلی کا دور آئے تو سارا مسلم معاشرہ جو ہے وہ بالکل چھٹائی ہو جائے اور پتہ لگ جائے کون پکا ایمان والا ہے، کون شکی ہے، کس کے دل میں بیماری ہے، کس میں نفاق ہے، کس کو میری ذات پر قدرت یقین نہیں ہے، میری قدرت پر کس کو شک ہے، کون ظاہری ٹیکنالوجی سے متاثر ہے، کون دنیا کی نام نہاد سپر پاورز کے ہوائی جہازوں اور میزائلوں سے گھبرایا ہوا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کیوں ایک مدت تک آزمائش کی بھٹی میں گزارتا ہے. تو نظر آ جائیں وہ لوگ، سامنے آ جائیں، کھل جائے کچا چٹا ہر ایک کا، تاکہ اللہ تعالیٰ جب آخر میں یہ فیصلہ کرے کہ جو جمنے والے لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے، انہی کو اللہ تعالیٰ اگلے دور کے اندر جب کہ غلبہ ہوگا اسلام کا، انہی کو اللہ تعالیٰ انہی کی نسلوں کو آگے بڑھائے گا، باقی سب کو تباہ کر دیا جائے گا، باقی سب کو پیس دیا جائے گا، باقی سب کو کافروں اور دجالوں کے لشکر میں شامل کر دیا جائے گا. کسی کو اعتراض نہ ہو میں وہاں کیوں ڈال دیا گیا، اس لیے کہ کل تو ٹیسٹ ہو گیا تھا، رپورٹ تو تمہارے ہاتھ میں ہے،
تمہارے ایمان کا ہم نے ٹیسٹ کرایا تھا, صاف صاف آ گیا تھا کہ تم تو گھبرائے ہوئے تھے, تم روز اخبار پڑھ کے گھبرا جاتے تھے, تم ہر وقت ٹی وی دیکھ کے سوچتے تھے اللہ مدد کیوں نہیں کر رہے, یہ کب تک مرتے رہیں گے فلسطینی نوجوان, کب تک وہاں کی عورتیں بیوہ ہوتی رہیں گی اور بچے مرتے رہیں گے, کیوں اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرما رہے؟ جس کے دل میں یہ شک آئے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ بڑا سخت اور نازک وقت ہے, اس بات کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی وقت ہے تاکہ ہم اپنے دلوں کو شک سے کیسے بچائیں, اپنے دلوں کے اندر ایمان و اطمینان کی ٹھنڈک ہم کیسے لائیں, کیا کیا دعائیں ان دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے کریں, کیا ہم کو کرنا چاہیے, کس طرح ہم اپنے دل کی حفاظت کریں اور کس طرح ہم کم سے کم دعاؤں کے ذریعے اپنے ان بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے غم میں شریک ہوں, اور یقین کریں انشاءاللہ یہی حالات امت کی فتح کا سبب بنیں گے. یہ بالکل یقین ہے, جب تک رات اندھیری نہیں ہوتی صبح روشن نہیں نکلتی. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی, افق سے آفتاب ابھرا گیا دور غرا خوابی. ایک بچے کو جنم دیتے وقت ایک ماں کس تکلیف سے گزرتی ہے وہ ماں ہی جانتی ہے. اس کی زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ایک بچے کو جنم دینا چاہتی ہے. ایک نیا دور امت کا آئے گا اور آ کر رہے گا. قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں, اس میں اشارات ہیں کہ کس صدی میں آئے گا, کس زمانے میں آئے گا, اس تک کے اشارات ہیں. وہ دور اب قریب ہیں جب کہ غالب ہوگا, اللہ کا کلمہ بلند ہوگا اور پکے ایمان والے پوری دنیا کو نئے سرے سے سجائیں گے. لیکن وہ وقت جب وہ جو دور پیدا ہوگا, اس دور سے پہلے اس امت کے سچے ایمان والے اس تکلیف سے گزریں گے جس تکلیف سے ایک ماں ایک بچے کو جنم دیتے وقت گزرتی ہے. ایک بچہ بغیر تکلیف کے جنم نہیں دیا جا سکتا, تو کوئی ایک نیا دور کیا بغیر تکلیف کے جنم دیا جا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سلام ہو ان فلسطینیوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے شاید سب سے پہلے اس تکلیف کے گزارنے کے لیے قبول فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے یقین کو بنانے, اپنے دل کو ٹھیک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کا دل یقین سے بھرا ہوگا, جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی, جس کے دل میں تاثر نہیں ہوگا غیر اللہ کا, وہی ان حالات میں ان امتحانوں میں کامیاب ہو پائے گا. یہ امتحان ہر کچے پکے گھر میں گھس کر رہے گا. ہم میں سے ہر ایک شخص ان امتحانات سے گزر کر رہے گا, کوئی ان امتحانوں سے بچ نہیں سکتا. امتحان میں کامیاب وہی ہوگا جو امتحان سے پہلے تیاری کر لے. امتحان کے دن کی تیاری اور امتحان کے بعد کی تیاری کام نہیں آیا کرتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.